افراد ہی شاید اس طرح کے پروپیگنڈے کریں کہ پھر بھی اس طرح، چونکہ پھر قائد محترم نے جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، اس سے ملت تشیع کو ایک عظیم پیغام مل رہا ہے۔ اب اس سے دور کرنے کے لیے پھر یہ سازشیں ہیں۔ اس لیے میں یہی گزارش کروں گا ہر شیعہ، ہر مومن، ہر جوان، ہر فرد سے کہ وہ اب بھی اپنے مسائل کو سمجھے، مشکلات کو سمجھے، اور پھر یہ دیکھے کہ اس وقت اس بحران سے نکالنے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت کون سی ہے اور اس کے دست و بازو کو مضبوط کرے۔ اور اس وقت ظاہر ہے کہ قائد محترم علامہ سید نقوی کی شخصیت ہی ہے، اور یہ سارا پروپیگنڈا صرف قائد کی شخصیت کو مجروح کر کے حکومتی عزائم کو کامیاب بنانے، یعنی دشمنوں کے عزائم کو کامیاب بنانے کی ایک سازش ہے، جسے ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی ذمہ داری اور اپنا وظیفہ انجام دینا چاہیے۔ اگر اب بھی نہ سمجھے اور پھر بھی دشمن کے پروپیگنڈے میں یا حکومت کے پروپیگنڈے میں مبتلا ہوئے تو مشکلات میں اضافہ ہوگا، دشمن کو فائدہ ملے گا، ملت تشیع کے لیے مسائل جو ہیں یا بحران جو ہے وہ زیادہ بڑھتا رہے گا۔ سید عارف حسین حسینی علیہ مقامہ کی شہادت کے بعد قیادت کا بعد جو ہے وہ قائد محترم علامہ سید نقوی کی گردن پر علماء کرام نے ڈال دیا، اور اس وقت سے اب تک انہوں نے اپنی ذمہ داری بہتر طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی، چونکہ کافی طویل عرصہ گزرا ہے۔ اس میں قائد محترم نے ملت تشیع کے حقوق کی ترجمانی اور ان کے تحفظ کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں، جن میں خصوصاً پاکستان بھر میں ملت تشیع کے وجود کے تحفظ کے لیے ملی یکجہتی کونسل کا قیام، کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ دیگر علماء جو ہیں وہ اور شیعوں کے خلاف ایک بڑا زہریلا پروپیگنڈا چل رہا تھا، شیعوں پر تکفیر کے نعرے، تکفیر کے فتوے لگ رہے تھے۔ اس وقت قائد محترم نے یہ کامیابی حاصل کی کہ ایک پلیٹ فارم پہ علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھے، ان کو جمع کیا، اور دشمن کی جو تبلیغ تھی کہ شیعوں کے ساتھ بیٹھنا بھی جرم ہے، یہ بھی صحیح نہیں، وہ بھی صحیح نہیں، قائد محترم نے اپنی بہترین صلاحیات سے ثابت کرتے ہوئے علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کر ملی یکجہتی کونسل کا قیام عمل میں لا کر پاکستان کے اندر شیعہ وجود کے تحفظ کے لیے ایک بہترین قدم اٹھایا، جس سے بعد میں حکومتوں نے ہی ناکام بنانے کی کوشش کی، کیونکہ انہوں نے سیاسی طور پر اس ملی یکجہتی کونسل کو اپنے مقاصد کے لیے رکاوٹ سمجھی، تو مشکلات پیدا ہوئی۔ بہرحال جیسا بھی ہوا، لیکن وجود تشیع کے تحفظ کے لیے یہ ایک قدم تھا جو قائد محترم نے اٹھایا اور ثابت کر دیا۔ یاد ہوگا برادران ایمانی کو کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اسی ملی یکجہتی کونسل کے اندر جو قائد محترم کے ساتھ بیٹھے افراد وہ ایک عرصہ پہلے قائد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور دشمن کا کہ غلط پروپیگنڈے کا اثر شاید ان پر بھی ہو رہا تھا، لیکن قائد محترم نے یہ ثابت کر دیا اور سب بیٹھے، اور دشمن جو کہتا تھا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہیں، علماء اہل سنت کے ساتھ بیٹھ کر اسلامی موضوعات پر گفتگو کر کے علماء اہل سنت کے ذریعے قائد محترم نے یہ تسلیم کرایا کہ دشمن جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، شیعوں کے خلاف کفر کے فتوے لگا رہا ہے، وہ غلط ہے، سب کے سب مسلمان ہیں، یہ سب بھی اس کو شیعوں کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی ناکامی تھی دشمن کے لیے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اس طرح سیاسی میدان میں جب کبھی کبھار شریعت بل کے نفاذ کے حوالے سے آوازیں بلند ہوئی اور ایسی شکیں شامل کی گئیں شریعت بل میں جو قانون کی شکل اختیار کرتی، تو پاکستان کے اندر وجود تشیع جو ہے وہ سخت خطرات سے دوچار ہو سکتا تھا۔ قائد محترم نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ
روابط قائم کر کے ان سے گفتگو کر کے جو شریعت بل اسمبلی میں پیش ہوتے رہے اس میں شیعوں کے خلاف جو مواد شامل کیا گیا تھا جو شیعیں تھی گفتگو کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے ان کو حذف کرا کے ان خطرات سے ملت تشیع کو بچانے کے اقدامات کی اور کوشش کی جو قانون کی شکل اختیار کرنے کی صورت میں ملت کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ اسی طرح ہر مقام پر قائد محترم نے ملت کے لیے بہترین اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ وہ زمانہ تھا جب شہادتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، کراچی میں شہداء، لاہور میں شہداء، پنجاب میں، سندھ میں وغیرہ دیگر جگہوں پر، تو ہر جگہ ایک شخصیت تھی جو یتیموں کے سر پر دست شفقت پھیرنے کے لیے گھر گھر پہنچ جاتی تھی۔ اور بھی علماء اور حضرات تھے لیکن سب کی امیدیں بھی ایک ہی شخصیت سے بندھی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یتیموں کی سرپرستی کرنے والا، شہداء کے گھروں کی خبر لینے والا ایک شخصیت اور ایک فرد قائد محترم علامہ سید سعید نقوی ہے کہ اس بحران میں، اس مشکل دور میں جب مایوسی کی تاریکیاں پھیل رہی تھیں، اس وقت قائد محترم نے گھر گھر پہنچ کر ملت کو اس مایوسی سے بچانے کی کوشش کی اور سب کو حوصلہ دیا، سب کو ہمت دی، خصوصاً شہداء کے خانوادے کو، شہداء کے گھروں کو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ چونکہ ملت تشیع جو ہے ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے یعنی حکومت پورے طور پر اور دشمن پورے طور پر ان کے خلاف سفارہ ہو چکا تھا، اور مقابلے میں شیعوں کے حقوق کی آواز اور شیعوں کی حمایت کرنے والی شخصیت قائد محترم کی شخصیت تھی۔ اور اس طرح نصاب کے حوالے سے بھی قائد محترم نے بھرپور کوشش کی ہے۔ صدر محترم سے ملاقات میں، دیگر سرکاری حکام سے ملاقات میں، خط و کتابت کے ذریعے نصاب کے مسئلے کو حکام تک پہنچانے اور اس کا معقول حل لینے اور شیعیان علی کے عقائد کے خلاف جو مواد بنا گیا ہے اس سے نصاب کو پاک و صاف کرانے کے لیے قائد محترم نے خط و کتابت اور مذاکرات اور میٹنگ میں بہتر طریقے سے یہ اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو چونکہ زیادہ اخبارات میں اس کی تشہیر یا تبلیغ نہیں ہوئی، اس لیے بہت سارے حضرات کو اس بات کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ نصاب کے حوالے سے کیا کام کیا۔ لیکن چونکہ دشمن جو ہے وہ پورے طور پر سب سے زیادہ اس کی توجہ ہمارے بچوں کے اذہان کو خراب کرنے کا عزم دشمن کا ہے، اس لیے وہ بھی بآسانی اس سلسلے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے سے زیادہ قوی تر طریقے سے اور مضبوط تر اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ دشمن کی اس سازش کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے۔ جواب کے لیے کیا پیغام ہے، وہ کس طرح کا ہے مطلب ملت تشیع پاکستان کے حوالے سے، دشمن گلگت بلتستان کے حوالے سے، کہ شیعت کے اندر اتحاد و وحدت کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ضرورت ایجاد کی ماں کہلاتی ہے۔ پہلے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی مشکلات کو سمجھیں، ہمارے مسائل کیا ہیں۔ جب تک انسان کسی مشکل کا احساس نہ کرے تب تک اس کو دور کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ ظاہر ہے اس وقت اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ شاید بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ ہمارے لیے بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر میں نے یہاں کیا، لہذا مسائل ہیں، مشکلات ہیں۔ تو جب یہ مسائل ہیں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر کس حیثیت سے زندگی گزارنی ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے، صرف کھاتے پیتے ہوئے ایک حیوان کی حیثیت سے، یا ایک صحیح راستہ، صحیح عقیدہ، مذہب اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار کی حیثیت سے، شیعہ علی کی حیثیت سے۔ ظاہر ہے کہ شیعہ علی کی حیثیت سے زندگی گزارنا ہی ہمارے لیے دنیا میں بھی سعادت اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔
اور ہمارا تشخص اور ہماری پہچان ہمارا مذہب اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا تشخص اور اپنی شناخت کو سمجھیں کہ ہماری شناخت کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس کے لیے خطرات کیا ہیں. جب خطرات کا احساس ہو جائے تو پھر سوچا جائے کہ ان خطرات کا مقابلہ کیسے کیا جائے. تو ظاہر ہے ان خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے وحدت و انسجام کی ضرورت ہے. ایک پلیٹ فارم پہ متحد و متفق ہونے کی ضرورت ہے. ایک قیادت و رہبری کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان مشکلات کے احساس کے بعد انسان کو خود بخود ضرورت پڑے گی کہ ہمیں قائد محترم، اگر قائد محترم سے بہتر کوئی شخصیت جو اس وقت افراد بہت ہیں، علماء بہت ہیں، بڑی اچھی شخصیات ہیں، لیکن پاکستان کے ان پرعش و حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دشمنوں کے سامنے سینہ سے بر بننے کی صلاحیت رکھنے والی شخصیت جو کھل کر دشمن کے سامنے کھڑی ہے، وہ شخصیت اس وقت قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی کی ہے. اور علماء جو ہیں وہ بھی، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 1996 کے بعد ایسے جو حالات پیدا ہوئے اس کے بعد بھی اب بھی بہت سارے علماء نے بھی اس بات کا یعنی یقیناً یہ ضرورت سمجھی ہے کہ قائد محترم ہی علامہ سید ساجد علی نقوی ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو قوم کو ہر بحران سے نکال سکتے ہیں. لہذا بحران ہے، بحران سے نکالنے کے لیے شخصیت اور قیادت کی ضرورت ہے، اور وہ شخصیت قائد محترم کی ہے. لہذا اپنی مشکل دور کرنا ہے تو پھر قائد محترم کے دست و بازو کو مضبوط کرنا چاہیے. اور اگر ہم منتشر رہے تو اس سے نقصان قائد محترم کا نہیں ہوگا، اس کا نقصان اتنا ہی ہوگا جتنا کسی دوسرے شیعہ کا ہوگا. سب کے لیے مسائل ہوں گے، سب کے لیے مشکلات ہوں گی. اس لیے اپنے ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کے اندر اپنے وجود کے تحفظ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسائل کا ادراک کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر سمجھیں اور پھر ان کے مقابلے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد و متفق ہو جائیں. دشمن یہی چاہتا ہے کہ یہ شیعہ قوم زیادہ سے زیادہ منتشر اور افتراق کا شکار رہے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو، اپنے مضمون مقاصد کو عملی جامہ پہنا سکے. لیکن انشاءاللہ تعالی اس وقت تک جو بھی صورتحال رہی، آئندہ کے لیے کم از کم ملت تشیع ان مشکلات کو سمجھتے ہوئے قائد محترم کے دست و بازو کو مضبوط کرتے ہوئے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کا جو وظیفہ ہے وہ بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے انشاءاللہ.